اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم فی الحر جہاد۔ ناظرین گرامی قدر محترم سامعین کرام، ہمارا یہ سلسلہ حدیث الحمدللہ آج تیسرا مرحلہ ہے، اور آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے تیسری حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس حدیث مبارکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ الصوم فی الحر جہاد۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا جہاد ہے، یعنی اگر انسان گرمی کے موسم میں بالخصوص روزہ رکھتا ہے تو یہ اس انسان کے لیے یعنی روزہ دار کے لیے ایک جہاد قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالجسم بھی ہوتا ہے۔ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان میں ہر ایک اقسام کے اعتبار سے ان کا اجر و ثواب لکھا گیا ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ روزہ گرمی کے موسم میں رکھتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے والا انسان گویا جہاد کر رہا ہے، گویا جہاد کے عالم میں ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جہاد جس طریقے سے انسان جنگ میں جاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اسلام کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو اور اسلام کے لیے اگر وہ حملے کر رہا ہو اور اس میں وہ شہید ہو جائے، اس میں وہ قتل کر دیا جائے، اس میں وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تو ایسے میں اس کا اجر و ثواب خدا وند عالم کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک شہید ہوتا ہے۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص گرمی کے موسم میں اگر رمضان کے روزے پڑ جائیں اور اس میں اگر انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس انسان کے لیے جس اعتبار سے اگر اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو گویا وہ جہاد کے عالم میں دنیا سے جا رہا ہے، چونکہ رمضان ایک تو ہے، اس کے بعد وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے گرمی کے موسم میں، پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں اگر وہ دنیا سے جا رہا ہے تو گویا وہ جہاد کرتا ہوا جا رہا ہے، جہاد کے عالم میں جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان گویا شہید مر گیا ہے، شہادت کی موت گویا اس کی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے حدیث کی روشنی میں تو پیغمبر نے شاید ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے کہ اگر ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کبھی مثلا گرمی کے موسم میں پڑ جائے تو اگر ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں گرمی کے موسم میں، تو یہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا کیا ہے کہ جہاد سے کم نہیں ہے، ایک جہاد ہے، اور اس میں اجر و ثواب خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان جس اعتبار سے بھی گرمی کے موسم میں جب کبھی بھی روزہ پڑھے مثلا، تو ایسا ہی نہیں کہ گرمی کے موسم میں ہی رکھے، بلکہ اگر کبھی کسی بھی موسم میں پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کر بھی جہاد اس کے لیے ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے خواہشات نفسانی کے ساتھ جہاد کرے کہ کیسے مجھے اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے، کیسے مجھے گناہان کبیرہ سے بچنا ہے، کیسے مجھے برائیوں سے بچنا ہے، کیسے مجھے غیبتوں سے بچنا ہے، کیسے مجھے محارم سے پرہیز کرنا ہے، کیسے مجھے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے کہ جو میرے اعضاء و جواروں کے ذریعے سے گناہ انجام ہوتے ہیں، انجام پاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں مثلا کسی کو غلط طور پر ہاتھ سے مار دوں تو یہ میرے ہاتھ کا گناہ ہو گیا، اگر میں اسی ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو غلط کچھ لکھ دوں تو یہ میرے ہاتھ کا گناہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں کسی کی غیبت سنتا ہوں تو یہ میرے کانوں کے ذریعے سے ہو جائے گا ایک طرح گناہ۔ اسی طریقے سے اگر میں کسی کو کچھ غلط الفاظ بولوں تو یہ میری زبان کے ذریعے سے ہو جائے گا گناہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے یعنی اپنے اعضاء و جوارح سے ہر اعتبار سے بچا کر ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا، اور اگر اس کے بعد گرمی کا موسم بھی ہو تو یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور شاید اسی طرف انہی باتوں کی طرف پیغمبر اکرم نے ہم سب کو متوجہ فرمایا کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اور جب انسان واقعاً خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کرتا بالخصوص اور اس پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ جہاد ہوگا، جتنا زیادہ اپنے خواہشات کے ساتھ اس کا جہاد ہوگا بالخصوص خواہشات نفسانی کے ساتھ، تو اس کا اجر و ثواب بھی اسی
اعتبار سے لکھا جائے گا، اسی اعتبار سے عطا کیا جائے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے روزوں کا بالخصوص خاص طور سے خیال کریں، ہر اعتبار سے اپنے روزوں کو منزہ اور پاک و پاکیزہ بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔